اصحابہ و اولیاء امتہ و علماء ملتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتا ہے۔ ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام احباب کو میری طرف سے عید مبارک۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرم کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی عظیم ساعتیں عطا فرمائیں۔ یقیناً وہ رمضان شریف کی جس کی ایک ایک گھڑی رحمت سے منور تھی، ایک ایک گھڑی رحمت سے لبریز تھی، ہم سے رخصت ہوا۔ اور کئی بار ہم اپنے سلسلہ علم و ادب میں یہ حدیث کوٹ کر چکے کہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، اگر میری امت کو پتہ ہوتا کہ رمضان شریف میں کیا ہے تو یہ تمنا کرتے کہ کاش سارا سال ہی رمضان شریف رہے۔ پہلے 10 دنوں میں رحمتوں کی برکھا برسی، دوسرا عشرہ مغفرت کا تھا، اور تیسرا آخری عشرہ جو گزرا وہ جہنم سے آزادی کے 10 دن تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو شب گزری یعنی گزشتہ شب، جس کو عام بولی میں چاند رات کہا جاتا ہے، تو اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جس بندے نے کام پورا کیا ہو اسے کیا دینا چاہیے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، مالک اسے اجرت پوری ملنی چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ جس نے ماہ رمضان شریف کے روزے رکھے ہم نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ بذات خود جو آج کا دن گزرا یعنی کہ شب اب آ چکی ہے اگلے روز کی، وہ عید الفطر۔ عید الفطر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے علیہ وسلم کی امت پہ کرم فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں عید گزارنے کا تصور کیا ہے؟ الترغیب والترہیب میں امام منذری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے۔ یہ جو دن گزر چکا ہے یہ اس دن کے اعتبار سے، عید الفطر کے دن کے اعتبار سے میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا۔ یعنی انسان مانگنے کے معاملے میں اپنی طبیعت کو دیکھتا ہے، لیکن وہ پردہ غیب سے آگاہ نہیں ہوتا کہ جو چیز وہ رب سے مانگ رہا ہے وہ اس کے حق میں بہتر بھی ہے یا نہیں۔ تو اس لیے اللہ کریم فرماتا جو تم دنیا کا سوال کرو گے تو میں اس پہ نظر فرماؤں گا کہ جو تمہارے حق میں بہتر ہوا وہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ پس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ یہ نماز عید کے اجتماعات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے
امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا، حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے۔ شیطان کی بدحواسی کو دیکھ کر، اس کی آہو بکا کو دیکھ کر اس کے چیلے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تم غضبناک کیوں ہو اور رو کیوں رہے ہو؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہٰذا اب یہ اگلا آرڈر دیتا ہے شیطان اپنی ذریت کو، لہٰذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ احباب ذی وقار، عید کیا ہوتی ہے؟ میرے مرشد کریم، میرے مربی و مولا حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عید کے موقع پر اجتماع سے جب خطاب فرماتے تو آپ ہر عید والے دن یہ باتیں بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ بھی سماعت کر لیجئے، اس سے ہمیں حقیقی عید کا تصور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہمارے حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ والے فرماتے ہیں وہ دن عید کا دن ہے جس دن کوئی گناہ نہ ہو، یعنی کہ صبح و شام، جس کو عموماً ہم 24 گھنٹے کہتے ہیں، یہ ساعتیں اس طرح گزر جائیں کہ اس میں معصیت نہ ہو، رب تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، تو وہ دن بندے کے لیے ایسا ہی ہے کہ جیسے عید کا دن ہے، کہ بندے نے پورے دن اور رات میں اپنے رب کریم جل شانہ کی نافرمانی نہیں کی ہوتی۔ اور پھر فرمایا کہ بزرگ فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ وہ دن عید کا دن ہوگا کہ جس دن میں اپنا ایمان دنیا سے محفوظ لے کر چلا گیا۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان ہی ذریعہ نجات ہے۔ جو بندہ اپنا ایمان دنیا سے محفوظ لے کر چلا گیا تو اس کے لیے نجات ہے۔ اگر گناہوں کے سبب اسے عذاب بھی بھگتنا پڑا تو جس کا حالت ایمان میں انتقال ہوا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ایک دن ہمیشہ کے لیے جنت میں آ جائے گا۔ شیطان اسی بات کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ کس طرح بندے کے ایمان کو زائل کیا جائے، اس کے ایمان کو برباد اور خراب کیا جائے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی، ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ خیر پر نہ ہو، اس لیے اپنی دعاؤں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حفاظت ایمان کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ نماز جنازہ میں ہم جو بالغ مرد و عورت کے لیے دعا پڑھتے ہیں، اس کے آخر میں ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ اس کا مفہومی ترجمہ ہے، اے اللہ میں جب تک زندہ رہوں اسلام پر زندہ رہوں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب بھی وفات ہو، جب بھی موت آئے تو حالت ایمان پر آئے۔ بزرگان دین ہی سے منقول ہے کہ حضور سید الاسیاد فرد الافراد غوث الاغواث قطب الاقطاب سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک کی طرف ایک ربائی منسوب ہے، خلق گویت کہ فردا روز عید است، یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید کا دن ہے، یہ چاند رات کی بات ہو رہی ہے۔ خوش در روح ہر مومن پدید است، اور سب مومن جو ہیں وہ اس معاملے میں خوش ہیں کہ کل عید کا دن ہوگا۔ دراں روزے کے با ایما بمیرم میرا در ملک خود آن روز عید است، میرے لیے تو وہ دن عید کا دن ہوگا جس دن میں اس دنیا سے اپنا ایمان محفوظ لے کر چلا گیا۔ یہ سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کی طرف ربائی منسوب ہے، جن کی شان یہ ہے کہ فرماتے ہیں میرا مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔ تو ایمان کی فکر بندے کو کرتے رہنا چاہیے، اور یاد رہے کہ کبیرہ گناہ جتنے بھی ہیں، شراب نوشی ہے، زنا بدکاری ہے، ماں باپ کی گستاخی ہے، سود ہے، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں، علماء کرام نے نقل کیا ہے کہ کبیرہ گناہ برے خاتمے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے ہمیں بچائے،
اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ وہ دن عید کا دن ہے جس دن خاتمہ ایمان پر ہوا، اور پھر فرمایا کرتے کہ وہ دن عید کا دن ہے جس دن قبر کے تینوں سوالوں کے جوابات دے دیے، اور یہ پہلی منزل ہے قبر۔ سرکار سیدنا امیر المومنین جامع القرآن سرکار عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کو دیکھتے تو بہت رویا کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ قبر کے ذکر پر اور قبر کو دیکھ کر آپ بہت زیادہ گریہ کرتے ہیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ پہلی منزل یہی ہے، جو بندہ یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو یہاں ناکام رہا وہ آگے بھی ناکام رہے گا۔ تو قبر کے تینوں سوالات کے جوابات جسے میسر ہوتے ہیں، جو صحیح جوابات دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اور پھر اس کی قبر کی طرف جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جس طرح دلہن اپنے دولہا کے انتظار میں سویا کرتی ہے۔ تو وہ دن عید کا دن ہے جس دن قبر کے تینوں سوالوں کے درست جوابات دے دیے، اور ہمارے شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وہ دن عید کا دن ہے جس دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قیامت والے دن اہل جنت کو ان کا نامہ عمل جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اصحاب الیمین ہے، اور دوزخ والوں کو ان کا نامہ عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ہمارے شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور کھانا کھانے کے آداب کی جو ہماری نشست تھی اس کے اندر بھی میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ آپ حدیث شریف پڑھا کرتے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، دائیں ہاتھ سے لو اور دائیں ہاتھ سے دو، اور فرمایا کرتے تھے بندہ خدا اس سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کر لو، کیا پتہ اس سنت کی برکت سے قیامت والے دن تمہارا اس صورت میں بن جائے کہ خدا نہ خواستہ اگر کثیر گناہوں کے سبب جہنم میں داخلہ ہوا اور نامہ عمل بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، تو تم دنیا میں سرکار علیہ السلام کی سنت پہ پکے ہو جاؤ، تو بندہ کہنے والا تو بنتا ہے کہ میں تو اپنے سرکار کی سنت پہ عمل کروں گا، حضور نے یہی تعلیم دی تھی دائیں ہاتھ سے دو اور دائیں ہاتھ سے لو، تو فرماتے تھے کیا پتہ یہی چیز بخشش کا بہانہ بن جائے اور جنت کے داخلے کا سبب بن جائے۔ اور وہ دن عید کا دن جس دن پل صراط سے گزر جائیں گے، پل صراط بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے، پہلے جہنم کا فاصلہ طے کرنا ہے اور پھر جنت میں انٹری ہونا ہے۔ تو کامیاب ہے وہ بندہ، عید ہے اس کے لیے کہ جو پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ اور وہ دن عید کا دن ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب میں، حضور کے پڑوس میں جنت کے اندر جگہ مل جائے، اور فرمایا کرتے تھے اہل عشاق کے نزدیک وہ دن عید کا دن ہے کہ جس دن مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو جائے۔ یقیناً یہ بہت بڑی عید ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معراج کا سما ہے کہاں پہنچے ہو زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ یقیناً مدینہ پاک میں ادب و احترام سے گزرا ہر دن عید کی طرح ہوتا ہے، اور ہر شب برات اور شب قدر لگتی ہے۔ تو وہ دن عید کا دن ہے جس دن مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ عیدوں کی بھی بڑی عید یہ ہے کہ جس خوش بخت کو اس دنیا کے اندر حضور سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور یقیناً یہ ساری عیدوں کی بھی عید ہے کہ جس آنکھ کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جائے، یہ دولت عظمیٰ نصیب ہو جائے، تو یہ عیدوں کی بھی عید ہے۔ رحمت نے حضرت نظام الحق والدین سرکار نظام الدین اولیاء عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو، کہ ہم غریبوں کی جو عیدگاہ ہے وہ تو آپ کا کوچہ ہے، اور ان بساتے عید دیدن روئے تو، ہماری عید کی خوشی تو یہی ہے، بلکہ ہمارے لیے عید کا دن مسرت کا دن وہی ہے جس دن آپ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو اس معنی کے اندر ہمارا ہر دن عید کا دن ہو سکتا ہے کہ جس دن میں اللہ رسول کی نافرمانی نہ ہو، بلکہ اللہ رسول کے احکامات جو ہیں
ان کی پیروی ہو، اس پر عمل کیا جائے۔ اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہم نے اور خود حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی عیدیں گزاری۔ سرکار سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ کے صاحبزادے عید والے دن آپ کو ملنے آئے تو ان کے لباس میں پیوند تھے۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں اشک تھے۔ صاحبزادے نے عرض کی حضور آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ تو فرمایا تو شاید تمہارے دل میں خیال آتا ہو کہ میرا باپ امیر المومنین ہے اور مجھے عید والے دن بھی نئے کپڑے میسر نہیں۔ تو انہوں نے عرض کی حضور آپ مجھ سے راضی ہیں؟ فرمایا ہاں میں تم سے راضی ہوں۔ عرض کیا پھر مجھے کسی چیز کا غم نہیں، جس کا باپ اپنے بیٹے سے راضی ہو تو اس بیٹے سے اس کا رب بھی راضی ہوتا ہے، تو جسے رب کی رضا حاصل ہو جائے اسے پیوند زدہ لباس میں کسی قسم کا غم اور حسرت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سرکار سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سراپا عظمت میں حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان بعد از عید ان کے آستانے پر حاضر ہوئے تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں تھے اور رو رہے تھے۔ لوگوں نے عرض کی امیر المومنین آج عید کا دن ہے؟ فرمایا ہاں آج عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ عید اس کی جس کے روزے قبول ہو گئے، اور عید اس کی جس کی تراویح اور اعمال حسنہ جو ماہ رمضان کے ہیں وہ قبول ہو گئے، اور مجھے نہیں پتا کہ میرے اعمال کو، میرے روزوں کو، میرے معمولات کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا یا رد کر دیا۔ یہ ان کی عاجزی اور انکساری کا عالم ہے جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ طویل مدت لذیذ کھانا نہیں کھایا، اور جب چاند رات آئی تو مریدوں نے اجازت طلب کی ہم آپ کے لیے کل کچھ بنا دیں، تو فرما میں اپنے نفس سے سمجھوتا کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ میں عید کی چاند رات میں 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھوں گا، اور اے نفس اگر تو نے سستی نہ دلائی، غفلت نہ کی تو پھر کل لذیذ کھانا کھائیں گے، اور اگر تو نے 2 رکعتوں میں قرآن پڑھنے کے معاملے میں سستی اور بے توجہی کی طرف قدم بڑھایا تو پھر اسی طرح روکھی سوکھی کل بھی ملے گی، لذیذ کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ کیا کمال کے لوگ تھے کہ کچھ کھانا بھی ہے تو اس کے لیے بھی وہ آپ کو یہ توبہ کے متعلقہ جو بات تھی اس کے ضمن میں بیان ہوا تھا کہ توبہ کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح گناہوں میں لذت پائی تھی اور اس وجود نے گناہوں کے اندر اپنے آپ میں اپنے ذوم میں لطف محسوس کیا تھا، اب توبہ کر لی ہے تو اسی وجود کو اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رکھا جائے اور اسے مشقت کا مزہ چکھایا جائے۔ جیسے سردیوں کا موسم ہے پھر بھی اٹھ کے ٹھنڈا پانی ہے تو یہ نہیں کہ گرم ہوتے پانی کے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا جائے، مثلا ہے ہی ٹھنڈا پانی تو بندہ وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ نیند چڑھی ہوئی ہے، جیسا کہ گرمیوں کی جو راتیں ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں، اور اس میں جب خصوصاً فجر کا وقت قریب آتا ہے تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بھی تقریباً چل پڑتے ہیں، تو اس وقت نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے، تو اس وقت اس وجود کو، اس نفس کو اس مشقت کا مزہ چکھایا جائے جو پہلے گناہوں کا لطف پاتا رہا، بستر کو چھوڑ کر وضو کر کے نماز فجر کو ادا کرے۔ اللہ حاضر قیاس اسی طریقے کے ساتھ اعمال خیر، اعمال حسنہ میں وجود کو مشغول اور مصروف رکھا جائے، جیسا کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم کی زندگیاں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمت نے چاند رات کو، وہی لیلۃ الجائزہ جو کل گزری، آپ نے 2 رکعتوں میں پورا قرآن پاک نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ تلاوت کیا، شرف حاصل کیا۔ اب عید پڑی، عید کے بعد مرید آپ کے لیے تیار شدہ کھانا حاضر خدمت لائے، آپ نے پہلا نوالا اٹھایا اور جیسے ہی منہ کے قریب کیا تو اس کو رکھ دیا۔ اب سب ورطہ حیرت میں تھے کہ حضور اب کیا ہوا؟ تو فرمایا نفس قہقہے مار رہا ہے کہ ذوالنون 18-20 سال بعد تو میں کامیاب ہو ہی گیا، اور آج تمہیں مجبور کر ہی دیا ہے کہ تم سوکھی روٹی پہ گزارا کرتے تھے اور آج تم بہتر کھانے کی طرف مائل ہو گئے ہو۔ تو فرما میں اپنے نفس کو فاتح نہیں بننے دوں گا، اس کو جیتنے نہیں دوں گا، میں اللہ کا فرما بردار رہوں گا۔ اور یوں انہوں نے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی اور رئیس شہر
خدمت میں حاضر ہوا جس کے ساتھ خدام تھے اور وہ کھانا اٹھائے ہوئے تھے طباقوں کے اندر، اور اس نے حضرت ذوالنون مصری رحمت کو سلام عرض کیا اور کہا کہ رات مجھے حضور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو قیامت والے دن بھی ہمارا دیدار کرنا چاہتا ہے تو ذوالنون کو صبح کھانا دے کے آ، اور اس کو ہمارا سلام بھی کہنا اور پیغام بھی دینا کہ تمہارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آج کے دن لذیذ کھانا کھا لو۔ تو حضرت ذوالنون نے سلام پر بھی فرط محبت کا اظہار کیا اور سر جھکاتے ہوئے کہا کہ مالکوں کا حکم آ گیا ہے اور اب میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم عالی پر عمل کروں گا۔ تو احباب ذی وقار ان روایات کو یا واقعات کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں جو عید کا حقیقی مقصد ہے اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اگر 30 روزے ہو جائیں تو بڑا منہ بناتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور بلکہ بڑی مدت ہوئی کہ یہ بات سننے میں آتی رہتی ہے کہ 30 روزے والی عید دا مزہ نہیں ہوتا۔ تو اب ان کے مطلب ذوم میں کیا ہے کہ وہ مزہ اس چیز کا نام دے رہے ہیں کہ ایک روزہ چھوٹ جائے، ایک روزے کی کنسیشن ہو جائے، ایک روزہ مائنس ہو جائے، تو وہ اس کو مزے سے تشبیہ دیتے ہیں کہ 29 کا چاند ہو تو پھر اس عید کا لطف آتا ہے۔ اور اکثریت وہ ہے کہ الا ماشاء اللہ وہ روزے ہی نہیں رکھتے، اور انہیں سب سے زیادہ شوق ہے، انہیں سب سے زیادہ انتظار ہے کہ عید کا دن ہو، نئے کپڑے، نئے جوتے، اور اس پر مختلف قسم کی حرکات و سکنات۔ تو جس نے روزے بھی نہیں رکھے، تراویح بھی نہیں پڑھی، مریض کی بات نہیں ہو رہی یا کسی عذر والے کی بات نہیں ہو رہی، ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، پرابلم بھی کوئی نہیں ہے، شرعی عذر بھی کوئی نہیں ہے، اور اس کے باوجود رمضان شریف کا روزہ جو ہے اس کو ترک کیا ہے، تو ایسے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری عید وہ ایک تو 29 پہ ہونی چاہیے، اور پھر اس کے اوپر ہلڑ بازی اور سینموں کی گیلریاں جو ہیں وہ فل ہو جائیں، فلم و ڈراموں کی بہتات اور کثرت ہو، آلات موسیقی کے رسیہ ہو جائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی بوتل کے اندر نجاست بھری ہو اور اس پہ عرق گلاب کی چٹ لگا دی جائے۔ عید تو اس کی ہے کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے ترک کر دیا، ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، تو ارشاد فرمایا اس ایک روزے کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جو اس نے بغیر کسی شرعی مجبوری کے ماہ رمضان شریف کا روزہ ترک کر دیا۔ یہاں پر اسی سے ریلیٹڈ چیز میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ اب شوال المکرم ہے، اور شوال المکرم کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں 6 روزے۔ تو اس کے اندر عمومی طور پہ سوالات ہوتے ہیں کہ یہ روزے پے در پے رکھنے ہوں گے، مراد یہ ہے کہ مسلسل رکھنے ہوں گے یا ان کے بیچ میں گیپ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یاد رہے کہ یہ ایک نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت کے معاملے میں ہمارے دین متین میں کسی قسم کا کوئی سخت حکم نہیں ہے، تو لہٰذا کوئی مسلسل رکھ لے۔ ویسے یہ ہوتا ہے کہ پچھلے 29 یا 30 دنوں کی روٹین بنی ہوتی ہے، اور عید کے بعد اگر اس سلسلے کا آغاز ہو جائے تو شاید نبھانا آسان ہو جائے، وگرنہ اگر کوئی ایک دن چھوڑ کے ایک دن اس کا روزہ رکھے شوال المکرم کا، یا جس طرح کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھتے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ تو یہ ولادت اقدس کا دن ہے، اور ان روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ مجموع زوائد کے اندر حدیث شریف ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا
جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو ایسا ہے جیسے عمر بھر کے لیے روزہ رکھا۔ اور ایک اور حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عید الفطر کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی، تو ماہ رمضان کا روزہ 10 مہینے کے برابر ہے، اور ان 6 دنوں کے بدلے میں 2 مہینے تو پورے سال کے روزے ہو گئے۔ تو گویا جس نے ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے تو ایسا ہی ہے کہ جیسے سارا سال ہی وہ روزے کی حالت میں رہا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت سیدی مفتی محمد امجد اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ یہ روزے متفرق یعنی جدا جدا رکھے جائیں، اور عید کے بعد لگاتار 6 دن میں ایک ساتھ رکھ لیے جب بھی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دونوں طرح کا اختیار بندے کو حاصل ہے کہ وہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور مسلسل وہ 6 روزے رکھے تو بھی یہ ٹھیک ہے۔ مزید علماء فرماتے ہیں کہ لگاتار رکھے جائیں تب بھی مذائقہ نہیں، اور بہتر ہے کہ جدا جدا رکھے جائیں، یعنی جیسے ہر ہفتے میں 2 روزے، اور عید الفطر کے دوسرے روز 1 روزہ رکھ لے اور پورے ماہ میں رکھے تو اور بھی مناسب معلوم۔ اس کی طرف بھی توجہ دلا دوں کہ ہمارے ہاں چونکہ عمومی کہتے ہیں کہ چھوٹی عید کے لیے بھی ایک عید ہے، اور پھر ٹرو ہے، پھر مرو ہے، یہ ٹرو مرو کا بھی بیچ میں اضافہ ہوتا ہے، تو بعض لوگوں کے ذہن میں شاید خیال ہوتا ہے کہ کا اگلا دن ہے یعنی جو کل آ رہا ہے تو اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ایسی کوئی بات نہیں، گزر گیا عید الفطر کا، عید الفطر ہے، البتہ عید کے اگلے ہی روز کوئی شوال کے روزے نفلی روزے رکھنا چاہے جیسا کہ کل ہے تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ عید کا 1 دن تھا وہ آج تمام ہو گیا، تو اب 2 شوال کل ہوگی، اب وہ 2 شوال کی شب ہے، تو اس لیے یہ بعض لوگ غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ شاید اس طرح کرنے سے کہ عید کے اگلے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ ان کی سوچ اور تصور درست نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ 6 روزوں کی بڑی فضیلت ہے، اکٹھے رکھ لیے جائیں تب بھی درست ہے، الگ الگ رکھ لیے جائیں تب بھی ٹھیک ہے، جیسے کہ پیر شریف کو رکھ لیا جائے، 1 روزہ جمعرات کو رکھ لیا جائے، تو یہ مسنون عمل ہے۔ اور اسی کے ساتھ نفلی روزہ رکھنے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ جن لوگوں پر ماہ رمضان کے روزوں کی قضا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سر سے جو قضا روزے ہوئے ہیں ان کو اتارے، کہ یہ اس کے ذمے واجب الادا ہیں روزے کی قضا کرنا۔ خود چھوڑا ہے یا کسی مرض وغیرہ کی وجہ سے روزہ توڑ بیٹھا ہے تو کفارے کی شرائط الگ ہیں، ہر روزہ توڑنے میں کفارہ کا حکم نہیں ہوتا، تو جو قضا ذمے ہو تو اس کے اندر وہ نیت کر لے۔ سحری کرنا بذات خود ایک نیت ہے، اور نیت دل میں یہ کر لے کہ جس طرح ہم نے قضا نمازوں کے باب میں گزارش کی تھی کہ جو میری زندگی کی آخری ظہر قضا ہوئی، آخری عصر قضا ہوئی، آخری مغرب قضا ہوئی یا عشاء قضا ہوئی، میں وہ ادا کر رہا ہوں، ایسے ہی ان روزوں کے اندر وہ نیت کر لے کہ میرا جو رمضان شریف کا آخری روزہ قضا ہوا میں وہ رکھ رہا ہوں۔ تو اسی طرح آخری کرتے کرتے پھر جو اس کے بعد والا ہوگا یا سب سے پہلا بھی کہہ سکتا ہے۔ تو یا ویسے بھی جو لوگ جیسے شب برات میں، شب معراج میں یا پیر شریف کو یا جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں تو انہیں غور کر لینا چاہیے کہ بالغ ہونے کے بعد ان کی زندگی میں کتنی بار ماہ رمضان شریف آیا اور کتنی بار کتنے روزے ان سے چھوٹے ہوں گے، تو اس کا حساب لگا لے، اور اگر مکمل طور پر یاد نہ ہو تو پھر جدھر دل جمتا ہو اس اعتبار سے اتنے روزوں کی جو قضا ہے وہ اپنے سر سے اتارے۔ یہ پہلے زیادہ ضروری بنیادی کام ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ وہ جیسے 6 روزوں میں وہ قضا نماز روزوں کی نیت بھی کر لے تو قضا بھی سر سے اتر جائے، اور اللہ تعالیٰ شوال کے روزوں کا جو اجر و ثواب یہاں بیان ہوا ہے وہ بھی اس بندے کو عطا فرما دے۔ اللہ جل شانہ اس کی بھی جو برکات ہیں وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو ہم نے یہ چاہا کہ عید والے دن بھی گفت و شنید کا جو ناغہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے آج آپ سے مصروف گفتگو ہوئے۔ تو
ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ 9 بجے سلسلہ جو ہے وہ آپ سے روزانہ گفتگو کا، پہلے ہم 10:15 کر رہے تھے ماہ رمضان شریف کی وجہ سے، تو مزید اس پر جو ہماری کل صبح کی پوسٹ ہوگی اس سے ٹائم اور آپ اپنا مشورہ دینا چاہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ہمارے پیش نظر ہوگا۔ تو آج ہم تقریباً آپ سے یہی آج ماشاءاللہ ہمارے برادر طریقت مولانا غلام مرتضیٰ رضوی صاحب عید کے دن آپ کو کلام اعلیٰ حضرت بھی سنایا، تو کوشش کریں کہ یہ شب بھی جو ہے اس کو بھی بندہ امور خیر کے اندر صرف اور خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے دونوں جہانوں کے اندر مالا مال فرمائے اور ہم سب پر اپنے کرم کے دروازے کھول دے۔ اور اسی کے ساتھ گزارش ہے کہ رمضان شریف جب جلوہ گر ہوتا ہے تو تلاوت قرآن کا معمول ماشاء اللہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ماہ رمضان شریف کی ایک بڑی زندہ کرامت ہے۔ تو جو حضرات ماشاء اللہ تلاوت قرآن ماہ رمضان میں سلسلہ شروع کر چکے تو کوشش کریں کہ اب یہ سلسلہ نہ ٹوٹے۔ بے شک روز پورا سپارہ نہ پڑھ سکیں، آدھا سپارہ نہ پڑھ سکیں، آدھے سے نصف پڑھ لیا جائے، لیکن تلاوت قرآن کا جو معمول بن چکا ہے اسے توڑا نہ جائے۔ اور تلاوت قرآن کے ساتھ ہی یہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں کہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے کو معمول بنائیے رات کو، کہ حدیث شریف میں فرمایا یہ سورت شفاعت کرنے والی ہے، یہ قبر کے اندر بھی اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے اور پڑھنے والے اور عذاب کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ ماہ رمضان شریف کی یہ بھی ایک برکت ہے کہ الحمدللہ کثیر مسلمانوں کی تعداد معمول سے زیادہ نماز کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو جو معمول اللہ کے کرم سے اس پورے مہینے 5 نمازوں کا رہا، اگر ہم تہجد والا اضافہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ 5 فرض نمازیں جو ہیں اس میں کمی نہ لائی جائے، اس روٹین کو نہ توڑا جائے۔ یہ عادت بن چکی ہے تو اب اس کو پکا کر لیا جائے تاکہ ہماری کوئی نماز بھی قضا نہ ہو۔ تلاوت قرآن اور نمازوں کے معمول کو حرز جاں بنائے رکھیں۔ نماز ہر عاقل و بالغ مرد و عورت مسلمان پہ فرض ہے۔ حدیث میں فرمایا جو ایک نماز جان بوجھ کے قضا کرے اس کا نام معاذ اللہ جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنا نام جنت پہ چاہیے، نہ یہ کہ نمازوں پہ نمازیں قضا کر کے معاذ اللہ جہنم کے دروازے پر اپنے نام کی شہ سرخیاں قائم کی جائیں۔ موبائل دیں گے آپ؟ تو ہمارے کچھ احباب پوچھتے تھے کہ عید والے دن بھی آئیں گے، تو ہم نے کہا کہ بے شک جتنے بھی لوگ ہوں تو جو خیر کا عمل ہے اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اسرار جویہ صاحب ہیں جی، خوش آمدید، اور حمزہ نواز رحمانی صاحب ہیں جی، اور ماشاءاللہ نور آصف صاحب ہیں جی، ریاض احمد صاحب جی عرب شریف سے، آپ کو بھی خوش آمدید، شیخ طاہر محمود صاحب ہیں، آپ کو بھی اہلا و سہلا، ماشاءاللہ فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی آصف اقبال رضوی صاحب خطیب اعظم عرب والا ممتاز عالم دین ہیں۔ حضرت مفتی صاحب آپ کو عید مبارک بھی اور آپ کو آج کے سلسلے میں آمد پر خوش آمدید بھی کہتے ہیں جناب۔ محمد آصف صاحب جناب خوش آمدید، رانا وسیم صاحب اہلا و سہلا، شکیل گجر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید، علی رضا انصاری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید، تنویر اتاری صاحب ہیں جناب اہلا و سہلا، مدثر نعیم صاحب آپ کو بھی خوش آمدید، حافظ رضوان سلطانی صاحب اہلا و سہلا، سید ابرار حسین شاہ صاحب جی، شاہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید، شفقت رسول صاحب جی خیر مبارک جناب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی دنیا اور آخرت کی خیر برکت عطا فرمائے، رانا رفاقت علی جویہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید، سیفی ساؤنڈ والے ہمارے بھائی ہیں جی سانگلے سے، مسلسل یہ بھی ساتھ چلتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، قاری انوار الحق رضوی صاحب ماشاءاللہ آپ کو بھی خوش آمدید، محمد سجاد جویہ جی سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام اور خیر مبارک جناب ماشاءاللہ۔
محمد سجاد جویا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحبزادہ محمد مزمل آپ کو بھی خوش آمدید. مبین سیف صاحب جی آپ کو بھی اہلا و سہلا. محمد ندیم قادری صاحب جی دبئی سے آپ کو بھی خوش آمدید اہلا و سہلا. محمد عثمان عمر گولڑوی صاحب خوش آمدید جناب کو. سردار عمران سدھو صاحب آپ کو بھی خوش آمدید جی اہلا و سہلا. خیر مبارک. محمد فاروق خان صاحب جناب خان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. محمد عثمان صاحب جی وعلیکم السلام اور خیر مبارک آپ کو بھی عید مبارک. ہاں جی حافظ اظہر شہباز صاحب ہیں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اہلا و سہلا. اللہ تعالیٰ سب حضرات کو سلامت رکھے انشاءاللہ عز و جل. کل انشاءاللہ عز و جل 9 بجے سلسلہ علم و ادب ہوگا 1 گھنٹے کے لیے انشاءاللہ تعالی. فطرانے کے بارے میں ایک گزارش ہے کہ جو حضرات عید والے دن مثال کے طور پہ اس ٹائم تک بھی فطرانہ ادا نہیں کر سکے تو یہ مسئلہ پہلے بھی عرض کر دیا تھا کہ مثلا آج عید والے دن بھی جیسے کہ اب تک کا یہ ٹائم ہو گیا کسی نے فطرانہ نہیں دیا تو وہ کل دیں گے یا پرسوں دیں گے یا 5 مہینے کے بعد دیں گے تو وہ ادا ہی ادا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے ذمے واجب الادا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جب بھی ادا کریں گے تو وہ ادا ہی ادا ہے. جی ملک ذیشان صاحب ہیں جی خیر مبارک جناب آپ کو بھی بہت عید مبارک. اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری والی عید اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جمال اقدس کی دید والی عید جو ہے وہ نصیب فرمائے. تو ایک یہ فطرانے سے ریلیٹڈ مسئلہ جو تھا وہ آپ کے گوش گزار کر دیا. یہ محمد عثمان صاحب دعا سے نوازنے جزاک اللہ خیر شکراً. گزشتہ شب حرمت مسلم کے حوالے سے کیونکہ چاند رات تھی اور بازاروں میں مارا ماری اور ہمہ ہمی کا سلسلہ تھا اور عید کے مشاغل کے سبب بہت سارے حضرات رہ چکے ہوں گے لیکن کل کا جو ہمارا سلسلہ تھا وہ حرمت مسلم کا تیسرا حصہ تو میں آپ سے کہوں گا کہ وقت نکال کے اسے ضرور سماعت کر لیجئے. اس کے اندر سلام کرنے کے آداب سلام کس طرح کرنا چاہیے جواب کیسے دینا چاہیے کون کس کو سلام کرے کس کو سلام نہیں کرنا چاہیے اسی طریقہ کے ساتھ مریض کی تیمارداری کی فضیلت تیمارداری کس انداز پہ کرنی چاہیے اور پھل فروٹ چیز دینا چاہیے کہ نقدی دینا چاہیے یہ چیزیں بھی ذکر ہوئی ہیں. اپنے مسلمان بھائی نے اگر قسم کھائی ہو تو اس قسم کو پورا کیا جائے اور پھر جنازے کی اتباع اس میں شرکت کرنا اس کا اور چھینک آنے پہ کیا پڑھنا چاہیے اور سننے والے کو کیا کرنا چاہیے دونوں کا شرعی حکم کیا ہے. تو یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 6 حق ہیں. اور اسی طریقہ کے ساتھ ریشم کا لباس عورتوں کو کہاں تک جائز ہے اور مردوں کے لیے کیا حکم ہے. سونے چاندی کا استعمال سونے چاندی کے برتن یا سونے چاندی کی نشستیں اس پر بیٹھنا اس کے بارے میں تو وہ تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ شاید 50 منٹ کے لگ بھگ تھا. تو وہ ساری چیزیں سننا اور بڑا مفید رہے گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ کل کا جو تیسرا حصہ ہم نے ذکر کیا چاند رات کو حرمت مسلم کا اس کو ایک مرتبہ جو نہیں سن پائے وہ ضرور سماعت کر لیجئے. جی الرحمن الیکٹرانکس ڈچکوڈ سے جی آپ کو بھی خوش آمدید. جی محمد عثمان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ قادیانیوں کے خلاف بھی بہت سا کام کریں اور بیان کریں بہت سے. تو الحمدللہ یہ جو جتنا کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اسلام کی خدمت ہے اور جتنے مسائل پر گفتگو ہوئی ہے تو پہلے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی بنیاد بڑی مضبوط ہونی چاہیے اور اگر دیوار
جو کھڑی ہے اس پہ منزل ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہو تو بڑے سے بڑا طوفان بھی ان دیواروں کو گرایا نہیں کرتا۔ ہماری بھولی بالی عوام اسلام کی حقانیت، اسلام کے احکام، اس کا حسن اس سے آشنا نہیں ہے، اسی لیے بد مذہبوں، بد عقیدوں اور کفار اور مرتدین کے ہتھوں چڑھ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم باقاعدہ اس پر پورا تفصیل سے، یہ میرا ارادہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر کہ یہ عقیدہ کیا ہے، کس نے بنایا ہے، کہاں سے نازل ہوا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اس پہ بھی بات ہوگی اور ضرور ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جی ماشاءاللہ شفقت رسول صاحب کا بھی اسی بارے میں مشورہ آیا۔ جی انشاءاللہ یہ ہماری پلاننگ میں اور شیڈول میں شامل ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ عز و جل اس عنوان پر بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ محمد عثمان صاحب جی نظر آ رہے ہیں، جی آپ کو خوش آمدید۔ جنڈا والا سے صاحبزادہ خواجہ عدنان صاحب جی سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اور سب جنڈا والا کے احباب کو میری طرف سے عید مبارک، اللہ تعالیٰ سلامتیاں عطا فرمائے، خیر رکھے۔ جی خیر مبارک، اور آپ کو بھی بہت اس کی مبارکباد۔ انشاءاللہ عز و جل یہ جو آپ کا مشورہ ہے، اور الحمدللہ اس پر کثیر، ویسے اس فورم پہ یعنی اس پہ تو بات نہ ہو سکی کیونکہ عنوان ہم بہت زیادہ شروع کر چکے تھے، اور جس کو دیکھتے ہیں وہی اہم سے اہم نظر آتا ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ اساس ہے، بنیاد ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی بھی جو کمی ہے وہ بندے کے ایمان میں کمی ہے، اور اس کا انکار دائرہ اسلام سے بندے کو باہر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عقیدہ حق پر قائم رکھے اور اس کی ترویج و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ جی یہ محمد عثمان علی صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی اہلا و سہلا مرحبا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حالوں پہ کرم فرمائے۔ کل انشاءاللہ 9 بجے ایک نئے عنوان کے ساتھ، جس کی صبح پوسٹ لگ جائے گی کہ کس عنوان سے آپ پہ بات ہوگی، تو کل انشاءاللہ آپ کی زیارت کریں گے۔ آپ جتنے حضرات بھی ماشاءاللہ عید والے دن بھی آئے، تو عید والے دن نیک کام ترک تو نہیں کرنے چاہیے، اور بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ بڑے بڑے نمازی حضرات بھی عید کے مشاغل کے سبب عید والے دن نماز چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ یہ تو ڈبل برکتیں پانے کا دن ہے اور اچھا بھلا معمول بنا ہوتا۔ اور ایک پیغام معتکفین کے لیے بھی ہے کہ جن بھائیوں نے اعتکاف کی سعادت حاصل کی، وہ اتنے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے مہمان رہے، اب مسجد کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھیں۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو بندہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہاں ذکر فکر میں مصروف رہتا ہے۔ یہ میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، اگر وہ کسی دن مسجد میں نہ آئے تو اللہ کے فرشتے اسے ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں کہ فلاں بندہ مسجد میں آتا تھا، آج مسجد میں کیوں نہیں آیا۔ تو اقبال علیہ رحمت نے کہا تھا، مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ تو رمضان شریف کے بعد بھی ہمیں اپنا تعلق مسجدوں کے ساتھ قائم رکھنا چاہیے۔ 5 وقتہ نماز جو ہے اس کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ جل شانہ یہ دولت ہم سب کو عطا فرمائے۔ شیخ طاہر محمود صاحب کا سلام آیا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الہ العالمین ہماری حاضری قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت کرم اور فضل فرما، تمام مسلمان مردوں، تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما۔ الہی عید کا مبارک دن گزرا، یقیناً تیری عنایات اور نوازشات کا دن تھا۔ الہی تجھے تیری رحمت عامہ اور رحمت تامہ کا واسطہ کشمیر میں اور ہندوستان میں اور فلسطین میں اور جا بجا مسلمان کفار و مشرکین کے ظلم و جبر کا نشانہ ہے۔ الہی ہمارے ان تمام مسلمان بھائیوں کو آزادیاں عطا فرما، انہیں بھی عید کی خوشیاں عطا فرما، آزادیاں نصیب فرما۔ الہی کفر ہنس رہا ہے مسلمانوں پر، کرم فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے۔ الہی جو ہم سے بچھڑ کے قبروں میں چلے گئے،
ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ان کی قبروں پہ انوار تجلیات رحمت کا نزول فرما۔ ماہ رمضان شریف کے ادب و احترام میں ہم ناقص لوگوں سے جتنی بھی غلطیاں ہوئیں اپنے نماز پڑھنے اور تلاوت قرآن کا یہ سلسلہ تیرے دربار میں عرض ہے کہ جاری و ساری رہے۔ الہی اس کے جاری رکھنے میں ہم سب کی مدد فرما، ہمیں نماز کا شوق دے، تلاوت قرآن کا ذوق دے، درود و سلام پڑھنے کا شرف ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی یہ ماشاءاللہ محمود علی قادری صاحب، جناب آپ خوش آمدید، اہلا و سہلا۔ اور یہ کاروان اسلامی والے ہمارے جو لاہور سے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو بھی جناب خوش آمدید۔ محمود علی قادری صاحب جو ہیں وہ جناب سلام بھی آپ کا آ گیا، وعلیکم السلام۔ اور جو آپ دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حق میں قبول فرمائے اور مالک کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جناب افتخار اصغر صاحب جی، آپ کو بھی اصلاح علم و ادب میں خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ تو کل کا ٹائم سب حضرات ذہن نشین رکھیں۔ کل انشاءاللہ 9 بجے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام مع الاکرام۔